اس نے اس ملنگ کے باطن پر نظر کی، وہ تو بالکل پلید خبیث تھا، اس میں کوئی چیز نہیں دیکھی۔ پھر اس اللہ والے نے اس ملنگ کے مرشد کے باطن پر نظر کی، وہ بھی خالی تھا یعنی پلید۔ پھر اس نے اس کے مرشد پر نظر کی اور دکاندار کو کہا اس کو روپیہ دے، دکان نہیں پورا بازار الٹنے کا خطرہ ہے، یہ دکان الٹ جائے گی۔ کیوں؟ کہتا ہے میں نے نظر کی، یہ خالی، اس کا مرشد خالی، اس کا مرشد خالی، اور جو وہ تیسرا دادا بیٹھا ہے وہ جو مرشد ہے وہ بڑی طاقتوں والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس لیے روپیہ دے نہیں تو دکان الٹ دے گا۔ اب یہ دھمکیاں، اور احمد رضا نے جہاں تک لکھا ہے ملفوظات میں کہتا ہے کہ ایک اللہ والے جنید بغدادی کے ذمہ جھوٹ لگایا ہے کہ وہ مسلح پر تیر رہے تھے، سمندر کی سطح پہ مسلح رکھا ہوا تھا اور جنید بغدادی تیر رہے تھے، ایک آدمی نے دریا پار کرنا تھا، تو اس نے جنید بغدادی کو کہا میں نے دریا پار کرنا ہے، تو جنید بغدادی نے کہا معاذ اللہ، تو اس مسلح پہ سوار ہو اور یا جنید کا وظیفہ پڑھ۔ اب ذرا اگلی بات سننی ہے۔ احمد رضا کہتا ہے کہ وہ مسلح پہ سوار ہوا، اس نے یا جنید کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ یہ اعلی حضرت کی زبان اور عقل کو بھی دیکھو، شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یا اللہ کہے۔ آپ نے اندازہ کیا بریلوی دھرم میں کہ یا اللہ کہنا یہ شیطانی وسوسہ ہے، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یا اللہ کہے، چنانچہ اس نے یا اللہ کہا تو ہوتے کھانے لگ گیا۔ یہ کہانی نہیں سنا رہا، اعلی حضرت کا مزہ بتا رہا ہوں۔ یا اللہ کہنا شیطانی وسوسہ، اور جب یا اللہ کہا تو ہوتے کھانے لگا، تو جنید بغدادی نے اسے بالوں سے پکڑا اور فرمایا میں نے جو تجھے کہا تھا یا جنید کہہ، ابھی تک جنید تک پہنچا نہیں، خدا تک پہلے پہنچ گیا ہے، اس لیے یا اللہ کہے گا تو ڈوبے گا، یا جنید کہے گا تو ترے گا۔ تو ان لوگوں کا یہ حال ہے، اور کہتے ہیں احد سے احمد، احمد سے تجھ کو۔ آج تو صرف اب موضوع اور چل پڑا ہے، موضوع کیا چل رہا ہے؟ بریلویوں سے اختلاف کیا ہے، اصل جھگڑا کیا ہے؟ احد سے احمد، احمد سے تجھ کو، سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ احمد رضا کی ہدایت کے بخشش پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں احد سے احمد کو ملا اور احمد سے شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا۔ کیا چیز ملی؟ کن فیکون، کن فیکون کے اختیارات۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون کا مالک کون ہے؟ بریلوی کہتے ہیں کن فیکون کے اختیارات، جس طرح رب کن کہے اور چیز ہو جاتی ہے، یہ طاقتیں اللہ نے اپنے پیاروں کو بخش دی ہیں۔ احد سے احمد کو ملا اور احمد سے شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ عقل کا بھی اندازہ لگاؤ، احد سے احمد، احمد کے بعد نمبر کس کا تھا؟ جی حضرت صدیق اکبر کا نمبر تھا، حضرت صدیق کو کیوں نہیں دیا؟ احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو، سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ میں کہ اتنی چھلانگ کیوں لگائی ہے؟ احد سے احمد تک اور احمد سے 5ویں صدی تک کوئی بندہ نہیں ملا۔ احد سے احمد، احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو حاصل ہے، کن مکن حاصل ہے یا غوث۔
چلو بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارا جھگڑا یہ ہے، یہ اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے، خود رب کی کتاب کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کائنات میں بنانے الا لہ الخلق والامر، اس کائنات کو بنانے والا بھی اللہ اور اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ۔ پورے ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار، حتیٰ کہ اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اور دوسرے مقام پر ضرا ولا نفع، میرے پیغمبر اعلان فرما دو میں اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، اپنی جان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہے۔ اور سورۃ الجن کے اندر اللہ نے اور وضاحت کر دی اور شبہوں کا جواب دے دیا۔ کوئی مشرک کہہ سکتا تھا اپنے مالک تو نہیں لیکن کائنات کے نفع نقصان کے مالک، کائنات کی ہر چیز، جس طرح یہ مشرک کہہ رہے ہیں احمد رضا جیسا اکبر کہہ رہا ہے، یا مفتی احمد یار جیسا پاپی لکھ رہا ہے کہ سارے اختیارات اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا کر دیے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے فرمایا قل انی لا املک لکم، قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا۔ یہاں پر صنعت احتباق ہے، احتباق کا مطلب ہے دو لفظ ذکر کیے اور دو جو بطور تقابل کے سمجھ آ رہے تھے وہ چھوڑ دیے۔ پوری عبارت ہے لا املک لکم ذرا ولا نفعا غیا ولا رشدا۔ او کائنات کے لوگوں، نہ میں تمہارے نفع کا مالک، نہ تمہارے نقصان کا مالک، نہ تمہیں ہدایت پر لانے کا مالک، نہ تمہیں گمراہی پر رکھنے یا گمراہی سے نکالنے کا مالک، کوئی چیز میرے قبضہ میں نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، میرے پیارے پیغمبر لیس لک من الامر شیء، اللہ کے محبوب دانت زخمی ہیں، چہرے پہ خون ہے، عود کا میدان ہے، اللہ کے محبوب کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں کیف یفلح القوم، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی شجو نبیہم، جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر لیا اور زخمی پیغمبر عود کے مقام پہ کھڑے ہو کے اتنا جملہ بولتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، میرے پیغمبر یہ فلاح اور عدم فلاح یہ اختیارات تیرے تو نہیں ہیں، تجھے تو اس میں ذرا اور رتی کا اختیار بھی نہیں ہے، یہ تو میری مرضی ہے۔ کل یہی توبہ کر کے آگے میں نے معاف کر دوں گا، تو پھر یہ کہنا کیف یفلح قوم، یہ کہنا یہ کیسے صحیح بنتا ہے؟ تو اس لیے فرمایا آپ کو اختیار نہیں، اللہ کا محبوب ہے، چچا کے سرہانے بیٹھا ہے، اور چچا کون ہے؟ خیال کرنا ہے، اب مسئلہ کھلے گا۔ چچا کے قریب ہے اور نعت خان چچا، کون سا چچا؟ مذاق نہیں کر رہا، ابو طالب نے جو نعتیں پڑھی ہیں آپ کے نعت خانوں کو تو آتی نہیں، نعت خان تھا ابو طالب، بڑا نعت خان تھا، آپ والے نعتیں نہیں، آپ علیہ السلام کا نعت خان چچا، ساری زندگی پہرا دینے والا۔ آپ بھی کرواتے ہیں نا میں پہلے نعت، اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ عرش سے ہیں فرش تک سب خزانے آپ کے، عرش سے ہیں فرش تک سب زمانے آپ کے۔ اب ہے یہ کہلواتا مسلمان ہے، حالانکہ ایڈوانی کا عقیدہ اس سے بہتر ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی۔ اب تو مصیبت یہ بن گئی ہے کہ 90% دیوبندی بھی بریلوی بن گئے ہیں، ان کے بھی عقیدے بریلویوں کی سیٹ پہ چلے گئے ہیں اور ساری بریلویوں والی عادتیں۔ علماء دیوبند کا کام تھا اللہ کے دین خالص کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، توحید بیان کرتے تھے، قرآن بیان کرتے تھے،
سنت بیان کرتے تھے. اور آج کیا ہے, دیوبندی مدارس میں ہر قسم کے ایسے لوفر لفنگے جو نہ نماز کے قریب جائیں نہ اور کوئی ان کا کام, اور کنجروں کی ٹیپ اور ان کے طرز پہ نظمیں بنائی ہوئی ہیں. اور جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اپنے دل کی تسکین ان کنجروں سے, کنجر پتہ نہیں شاید آپ محسوس فرمائیں, اے فنکار لوگ, صرف نام بدلا ہے نا, فنکار لوگ, گلوکار لوگ. یہ گلوکار جو ہیں ان کی دھمک پر خوش ہوتے ہیں, اور یہ جو ہوتے ہیں اندر کے مریض, یہ ان جو مشرک قسم کے نعت خوان, بد عقیدہ قسم کے, بد عمل قسم کے, ان کے کفریہ شرکیہ کلمات پہ یہ خوش بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نہ اندر ان کے کوئی چیز ہے نہ ان کے. تو ابو طالب جو تھا بڑا نعت خوان تھا, اور عربی میں نظمیں بھی ملتی ہیں. اللہ کے محبوب علیہ السلام آئے, چچا کے سراہنے, آپ سوچیں چچا کے ساتھ کتنی ہمدردی. پھر چچا بھی وہ جو چچا ساری زندگی آپ کا ساتھ دیتا رہا. لیکن ایک بات یاد رکھو, خاندان ابو طالب کی کفالت اللہ کے نبی نے کی ہے. یہ بات ذہن میں رکھو, خطیبوں کی لے پہ نہ جاؤ. ابو طالب نے پیغمبر کی کفالت نہیں کی, خاندان ابو طالب کی کفالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. بالخصوص حضرت علی کی باتیں تو اب ختم ہی نہیں ہوتی. آپ نے تو کئی جھوٹ سنے ہوئے ہیں. ایک